اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام وصد احترام جناب قبلہ شیخ نور جان صاحب مجز اللہ العلی دامت و برکاتہ العالیہ، محترم صدر صاحب، حجاج کرام، دور دراز قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میری پیاری، میری لاڈلی ماں اور بہنوں، عزیز بچے اور بچیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج جس ٹاپک کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کی پیدائش ان دنوں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، بڑا علم عطا فرمایا تھا، بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ ان کو فاطمہ بھی کہتے ہیں، بطول بھی کہتے ہیں، خاتون جنت بھی کہتے ہیں، زہرا بھی کہتے ہیں، اور عفیفہ بھی کہتے ہیں، حافظہ بھی کہتے ہیں، قاریہ بھی کہتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ پر مجھے یقین ہوگا کہ آپ کچھ جاگ رہے ہیں اور بات سننے کے لیے 15 منٹ صرف 15 منٹ، اور ٹائم کی پابندی کرتا ہوں، یہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ۔ اگرچہ میں ایک ایک نام کا ترجمہ کروں تو میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، ایک ایک نام کا ترجمہ، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں آپ حضرات اس کی گواہی دیں گے اور اتفاق فرمائیں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا معجزہ سنا جاتا تھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنی جاتی تھی اور اس کے لیے منت مانی جاتی تھی۔ وہ کہانی کون سی ہے وہ میں آج سنانا چاہتا ہوں۔ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو، سنی بھی ہے تو تازہ ہو جائے گی۔ ہماری بہنیں زیادہ اس کی بہت قائل ہوتی ہے کہ میں منت مانتی ہوں کہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں فاطمہ الزہرا کی کہانی سنوں گی۔ وہ کہانی کون سی ہے آج میں آپ کو، مگر اس سے پہلے آپ حضرات اپنا کوئی نہ کوئی منت ذہن میں کر لیں کہ میری یہ منت ہے، اے اللہ نے منت پوری کرنی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، منت اللہ پوری کرتا ہے، وسیلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ میں یہ منت اپنے دل کے اندر رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں تو اس کو پورا کر دے۔ میں نعمانی صاحب کی اس بات کو توجہ سے سنوں گا جس کو فاطمہ الزہرا کا معجزہ کہتے ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ منت کوئی نہ کوئی دل میں رکھ لے، مگر اس سے پہلے فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ فاطمہ چھڑا دینے والی، یعنی جہنم سے آزاد کر دینے والی۔ کہو سبحان اللہ۔ آواز سے کہیے نا، آج بولیں گے آپ تو میرے 15 منٹ پورے ہو جائیں گے، ورنہ میں 10 منٹ بھی ختم کر دوں گا۔ میرے پاس سارے ریکارڈ ہیں، 10 منٹ والا بھی، 5 منٹ والا بھی، آدھے گھنٹے والا بھی، 2 گھنٹے والا بھی، سارے ریکارڈ ہیں اللہ کے فضل سے، ان بزرگوں کی دعاؤں سے۔ میرے عزیزو، فاطمہ دوزخ سے آزاد کر دینے والی، دوزخ سے آزاد ہونے والی زہرا، آپ نے سنا زہرا، یہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا کا نام ہے، لقب ہے۔ زہرا کلی کو کہتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ کلی کو کہتے ہیں، چنبیلی کو، یعنی اہل بیت کی یہ کلی ہے۔ اور اس کے ساتھ خاتون جنت لقب ہے، خاتون جنت، جنت کی سردار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ نساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ فاطمہ میری بیٹی جو ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ نے آواز سے کہیے نا، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ شیخ صاحب نے تو نہیں روکا آپ کو، آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور مجھے حوصلہ ہوگا۔ بولنے والا اور کچھ نہیں چاہتا، ہمیشہ یاد رکھے، نعت پڑھنے والا، بولنے والا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو داد ملے تاکہ اس کی بات سمجھ آ رہی ہو۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے ایک لقب ہے بطول۔ کیا لقب ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ اس کا ترجمہ کوئی جانتا ہے؟ بطول، اکثر سنتے ہیں آپ بطول۔ میں ترجمہ بتاؤں تو سبحان اللہ کہو گے؟ کہیں گے؟ وعدہ کریں میرے ساتھ، سبحان اللہ کہیں گے؟ جی
بطول کہتی میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے معافی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میری ماں میں نے اپنی کہا میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، ہر مہینے میں ان کو ایک ایسا وقت آتا ہے جو 1 ہفتے کا ہوتا ہے، 4 دن کا ہوتا ہے، 5 دن کا ہوتا ہے، جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ بات کی سمجھ آ رہی؟ ہر مہینے میں عورت کو، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مہینے میں 1 ہفتہ، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن جو بھی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ ناپاک ہوتی ہے۔ بطول کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کو یہ بیماری نہ ہو۔ نہیں سبحان اللہ کا سمجھے نہیں آپ؟ جی، جس عورت کو مہینے کی وہ چھٹی نہ ہو، حضرت فاطمہ زہرا کی ایک شان یہ بھی تھی کہ ان کو یہ جو مہینے والا چکر ہوتا ہے عورتوں کا، یہ نہیں تھا۔ اتنی بڑی شان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ صاحبزادی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے محمد کو دکھ پہنچایا، اور جس نے محمد کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ سے جنگ کر لی، یہ فرمایا کرتے تھے۔ اور بہت کچھ ہے مگر میں وہ آپ کو کہانی سنانی ہے۔ المعروف مشہور یہ ہے کہ اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، یہ جو واقعہ سنایا جاتا ہے، معجزہ سنایا جاتا ہے، اس وقت کی بات ہے، مگر مشہور اس طرح ہے کہ ایک سنارن تھی، سنیار جو گولڈ بیچتے ہیں، جویلر، ان کی بیوی سنیارن وہ باہر کسی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی، ساتھ اس کا چھوٹا بچہ بھی ہو لیا، اور وہ بچہ کھیلتے کھیلتے ساتھ ایک آگ کی بھٹی تھی اس میں جا گرا۔ اب یہ پانی بھرنے کے بعد دیکھتی ہے کہ بچہ نہیں ہے، اب ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنی تھک گئی کہ جنگل میں جا کر تھوڑا سستانے کے لیے بیٹھ گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگتے ہی خواب کے اندر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، تو پریشان ہے، تیرا بچہ تجھے صحیح سلامت مل جائے گا، مگر تو ارادہ کر لے کہ بچہ مل جائے گا تو میں فاطمہ زہرا کا وہ معجزہ سنوں گی۔ آنکھ کھل گئی، سنیارن نے ارادہ کر لیا، جب آنکھ کھلی تو دیکھا بچہ ہنستا ہوا سامنے آ رہا ہے، چھاتی سے لگا کر اب وعدہ کیا تھا۔ اب جناب کہتے ہیں کہ 2 ٹکے کی شیرنی لی۔ یہ شیرنی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا عقیدہ ہے، یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے، میرے نبی کا عقیدہ ہے، بلکہ انبیاء اکرام کا عقیدہ ہے۔ اگر غلط نہ ہو، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ سنیو، مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، اللہ تعالیٰ اس پر پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 2 ٹکے کی شیرنی لی تو محلے کی عورتوں کو جا کر کہا کہ آئیے کسی کو اگر فاطمہ زہرا کی وہ کہانی جس کو معجزہ کہتے ہیں کسی کو یاد ہو تو مجھے سنایا جائے۔ سنارن نے کہا، اب وہ عورتیں وہابی ذہن کی تھی، چلو ایسے کہہ لیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا ہے لغو باتیں، کیا ہے کہانی، کیا ہے سٹوری؟ آج بھی کئی ایسی عورتیں اور مرد ہوتے ہیں، کیا ہے یہ، کیا سٹوری، کیا بات؟ مگر روایت ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو وہ بیچاری بڑی پریشان، پھر جنگل کی طرف نکلی، پھر اس کی آنکھ لگی تو حضرت فاطمہ زہرا تشریف لائیں، برقع پہنا ہوا ہے، اور جگا کر کہا کہ اٹھو، میں تجھے سٹوری سناتی ہوں، میں تجھے کہانی سناتی ہوں، جس کی تو نے منت مانی ہے، جس کا تو نے ارادہ کی، میں منت سناتی ہوں۔ وہ کہانی کیا ہے؟ توجہ سے سنیے۔
حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ نزہۃ المجالس کے اندر کہانی میں نے اپنے مولانا کے کورس میں بھی پڑھی تھی. جب ہمارا کورس ہوتا ہے یہ بنائی ہوئی سٹوری نہیں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے سٹوری سنانا شروع کی کہ میرے ابا حضور کے زمانے میں یہودیوں کے گھر شادی تھی اور یہودیوں کے گھر سے دعوت آئی کہ اے فاطمہ تم ہماری شادی میں پہنچو اور ہماری شادی میں آؤ، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ کا آنا ضروری ہے. حضرت فاطمہ الزہرا، میں بہنوں کو موقع دینا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں ہاں نہیں کر سکتی جب تک میں اپنے خامد سے نہ پوچھوں. کہو سبحان اللہ. جب تک حضرت علی سے نہ پوچھوں. حضرت علی کے پاس وہ یہودی گئے، انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا ہماری بیٹی کی شادی میں آئے. حضرت علی نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے نبی سے جا کر پوچھ لو، میرے نبی سے جا کر پوچھ لو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے. تو وہ جو دعوت دینے والے تھے تو حضور علیہ السلام کے پاس گئے. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ فاطمہ کی اپنی مرضی ہے، جانا ہے یا کہ نہیں جانا، فاطمہ سے پوچھ لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فاطمہ سے پوچھ کے آئے ہیں. انہوں نے آپ کی بات میں فرمایا نہیں، ان کی مرضی ہے. اب حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کے دربار میں گئی اور رو کر کہا ابا حضور آپ نے حکم دیا ہے، آپ نے اجازت دی ہے، میں چلی جاتی ہوں، مگر میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، اتنے امیر گھرانے کی وہ شادی ہے، اس دلہن کے کتنے قیمتی کپڑے ہوں گے، وہاں آنے والی باراتیوں میں گھراتیوں میں عورتیں جو ہوں گی بڑی اچھی اچھی پوشاکیں پہنی ہوئی ہوں گی، میں محمد کی بیٹی، میں سردار مسلمانوں کے سردار کی بیٹی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جاؤں گی، مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جانا چاہتی. حضور علیہ السلام وہ غیب کا علم جاننے والے، کہو سبحان اللہ، غیب کا علم جاننے والے. سنیو اس بات پر تو ایک نعرہ ہو جائے، اس بات پر تو سبحان اللہ ہو جائے. قرآن کہتا ہے وہ غیب کا علم جاننے والے ہیں. کہاں یا ایھا النبی کا ترجمہ کیا ہے؟ بعض لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں. آپ قرآن پڑھیے جا کے، یا ایھا النبی قرآن میں بہت دفعہ آیا، اس میں وہ کہتے ہیں اے نبی، جنہوں نے لکھا اے نبی. مگر میرے روحانی استاد ہمارے اہل سنت والجماعت کے بانی مبانی احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان کے اندر اس کا ترجمہ فرمایا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شان اہل بیت، کہو زندہ باد. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تیار ہو گئی. ابا حضور نے دعوت قبول کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی تم جاؤ. دہلیز سے قدم ابھی باہر نہیں رکھا، جنت سے اللہ تعالیٰ نے حوروں کو بھیجا اور جنت سے ایک جنت کا جوڑا ایک حور کو دے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے دربار میں بھیجا اور آ کر کہا اے فاطمہ خوشی سے جاؤ، اللہ نے جنت سے تیرے لیے ایک جوڑا بھیجا ہے اور جنت سے خوشبو آئی ہے، ہم حوریں تیری باندیاں بن کر اس یہودی کی بیٹی کی شادی میں شامل ہوں گی. وہ جوڑا پہنا اور پہن کر عطر لگایا اور جو جنت سے آیا تھا، جو اللہ کا حکم تھا، عورت جب باہر نکلتی ہے اس کو عطر لگانا منع ہے، مرد کے لیے سونا منع ہے. مگر ایسا مقام آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا کہ اے سراقہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب کیسر و کسریٰ کی فتح ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع ہوگا، ان کی حکومت ہوگی، تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور پہنائے گئے. لمبا واقعہ ہے، کوئی موقع ہوتا ہے. بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا حوروں کی موجودگی میں ان کے گھر پہنچی. کہتے ہیں کہ جب یہودی کے گھر پہنچی تو یہودیوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی پوشاک اور ان کے حسن کو دیکھ کر، ان کی خوشبو کو سن کر ساری بے ہوش ہو گئی. گھر میں جتنی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی، بمائے دلہن بے ہوش ہو گئی.
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کے حیران ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا, ساری عورتیں اٹھ کے بیٹھ گئیں, مگر دلہن کو دیکھا, وہ تو فوت ہو چکی تھی, دلہن فوت ہو چکی تھی. ہائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی, گھر والے رونے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. فاطمہ الزہرا اللہ کی وہ نیک بندی کہنے لگی کہ مجھے مصلی دو. حضرت فاطمہ الزہرا نے مصلی منگوایا اور سجدے میں پڑھ کے کہا, اے اللہ میں اس گھر میں آئی ہوں, یہ عورت میری وجہ سے مر گئی ہے, خوشبو سون کر یا میری شکل دیکھ کر یا میری پوشاک دیکھ کر, اے اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں, ایسا نہ ہو میرے اوپر کوئی الزام آ جائے اور رہتی دنیا تک لوگ کہیں کہ فاطمہ الزہرا وہاں گئی اور دلہن مر گئی. اللہ تو میری عزت رکھ لے, اے اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندی نے ابھی سر نہیں اٹھایا تھا, وہ جو دلہن مر چکی تھی وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, اس دلہن نے کیا کہا؟ اس دلہن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے, محمد اس کے رسول ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ اسلام سچا دین ہے. اور یہ فاطمہ الزہرا اللہ کی نیک بندی ہے. کہتے ہیں, روایت میں آتا ہے, اس گھر کے اندر 500 یہودن عورتیں تھیں, 500 عورتوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 15 منٹ میرے پورے ہو گئے. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النشبندية العالية خاصة روح من طريقة غوث خليك شاه نقشبند محمد وعيسى البخاري سلطان الأولياء الشيخ محمد الفايز الداغستاني سلطان الشيخ محمد ناظم الحقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني عبد الخالق الخجدواني صاحب زمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام, روح الله سيدنا عيسى عليه السلام, سيف الله سيدنا علي السلام, آمين. ثم سيدنا أبي بكر الصديق, سيدنا عمر, عثمان, علي, آمين. إمام الحسن, إمام حسين, وفاطمة عليه السلام, وسائر وساداتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله. الحمد لله. Mawlana Sheikh Omani, it's still early. If you let them go home, they're going to watch bad TV shows. If you want to make another sobat. One more round. शेख साहब कह रहे हैं कि अभी बहुत It's still early. टाइम है, एक घर जाएंगे तो टीवी पे कुछ गलत देखेंगे, आप और शुरू करेंगे. Keep them busy. शेख साहब का हुक्म है, बेशक 5 मिनट ही बोलूं मगर हुक्म मानना पड़ेगा. की इजाजत है जी. मालूम होता है कि जो मैंने पहली बातें कही हैं शेख साहब समझ गए हैं कि मैं हड्डी में कबाब नहीं हूँ, कबाब में हड्डी नहीं हूँ, ना हड्डी में कबाब हूँ, कुछ नहीं हूँ जी. नाराए तकबीर, शाइख अहले सुन्नत वल जमात मौलाना अब्दुल लतीफ नौमानी दुरूद पढ़ें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद. बात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हो रही थी. ये फातिमा ज़हरा वो हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठकर तरबियत हासिल की. आप खुश होते हैं कि मेरे बाप ने मेरी तरबियत की, कोई कहता है मेरे पीर ने मेरी तरबियत की, कोई कहता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मेरी तरबियत की. और ये हज़रात जितने बैठे हैं ये इस बात का पर फ़ख्र करते हैं कि शेख नूर जान साहब हमारी तरबियत फरमा रहे हैं. और शेख नूर जान साहब ये सोच रहे होंगे और इसका तसव्वुर फरमा रहे होंगे कि हशाम कबानी मदज़िल आली वो इनकी परवरिश, वो इनकी तरबियत फरमा रहे हैं. हशाम कबानी साहब मदज़िल आली ये यकीन रखते होंगे कि शेख नाज़िम साहब उनकी तरबियत फरमा रहे हैं. अल्लाह तबारक, यानी हर किसी को फ़ख्र होता है. तो जिसकी तरबियत प्यारे नबी ने की हो, आवाज़ से कही, जिसकी तरबियत क्या कैसी तरबियत होगी. छोटी बच्ची हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर जब सजदे में जाते हैं, एक 4 यहूदी मिलकर ऊंट की ओजली लाकर प्यारे नबी की पीठ पर रख देते हैं. ये बचपना है हज़रत फातिमा ज़हरा का. छोटे छोटे हाथ हैं. चलती चलती मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिद में आती हैं, मस्जिद नबवी में आती हैं तो देखती हैं कि मेरे बाप की पीठ पर ऊंट की ओजली रखी हुई है.
अपने नन्हे नन्हे हाथों से उठाकर उस ओझली को खींचती हैं। जब ओझली को खींचकर नीचे करती हैं तो अल्लाह की तरफ मुंह करके कहती हैं, या अल्लाह, ये लोग मेरे बाबा को इसलिए तकलीफ देते हैं कि मेरे बाबा कहते हैं अल्लाह एक है। मेरे बाबा को इसलिए तकलीफ देते हैं कि मेरे बाबा कहते हैं अल्लाह एक है। तमाम बुतों को छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करो। यही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दफ़ा गारे हिरा की तरफ पहाड़ पर जाती हैं। बचपना है मेरे अजीजों, हज़रत फातिमा ज़हरा गारे हिरा की तरफ जा रही हैं। आगे बकरियां चराने वाला बकरी चराने वाला आदमी आ रहा है बकरियां लेकर। हज़रत फातिमा ज़हरा ने कहा, ऐ चचा जान, मुझे बताइए कि मेरे अब्बा को कहीं देखा है? मेरे अब्बा को कहीं देखा है? उसने कहा कि तेरे अब्बा को मैं नहीं जानता। हज़रत फातिमा ज़हरा रोकर कहती हैं, 3 दिन हो गए मेरे अब्बा घर नहीं आए। 3 दिन हो गए मेरे अब्बा घर नहीं आए। अगर कहीं देखा है तो मैं उनको ढूंढने निकली हूँ। उसने कहा, मैं तेरे अब्बा को नहीं जानता। हाँ, एक बात जरूर है, मैं बकरियां चराता हूँ। वो जो ऊपर गार है उसके अंदर किसी इंसान के रोने की आवाज आती है। 3 दिन से मैं मुसलसल सुनता हूँ। हज़रत फातिमा ज़हरा भागी गई और कहा कि यकीनन मेरे बाबा होंगे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास पहुंचती है, जाकर कदमों में गिरती है और कहा, अब्बा, घर वाले सारे परेशान हैं, मैं उदास हो गई हूँ और आप यहाँ बैठे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी चलो मैं तेरे साथ घर चलता हूँ। मेरे अजीजों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चहेती बेटी, और भी बेटियां थी, 4 बेटियां थी। हज़रत ज़ैनब थी, उम्मे कुलसूम थी, हज़रत रुक़िया थी, वो भी बेटियां थी, मगर ये भी बेटी थी। बहरहाल ये हज़रत अली के साथ इनका निकाह हुआ। रवायत में आता है कि आसमानों पर ये जोड़ा कायम हुआ था। हज़रत फातिमा ज़हरा की शादी अल्लाह के हुक्म से हुई थी हज़रत अली के साथ। हज़रत अली फातिमा ज़हरा के वतन से हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी शान थी। एक वाक़या बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की बात है, मैंने जुमे पे भी ग़ालिबन ये बात कही थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हो गए। आखिरी वक्त है, दुनिया से पर्दा फरमाने का, अलील हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुखार की वजह से पट्टियाँ फरमा रही हैं। पट्टी भिगो कर पानी से माथे पर लगा रही हैं। बीमार हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुनिया से पर्दा फरमाने का टाइम है। हज़रत फातिमा ज़हरा की शान सुनिए। इतने में दरवाज़ा खटखटाया गया, अंदर से आवाज़ आई, हज़रत फातिमा ज़हरा भी मौजूद हैं अपने अब्बा हुज़ूर के पास, उनकी तीमारदारी के लिए दरवाज़ा खटखटाया गया। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज़ दी, मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज़ आई कि मैं अराबी हूँ, गाँव से आया हूँ, नबी की बीमार कुर्सी के लिए आया हूँ, तीमारदारी के लिए आया हूँ, खैरियत पूछने के लिए आया हूँ। हज़रत फातिमा ज़हरा ने रोते हुए जवाब दिया कि ऐ मेरे भाई, मेरे अब्बा की तबीयत बहुत नासाज है, आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना। वो चले गए। उसी वक्त फिर दरवाजा खटखटाया। दूसरे दिन आवाज़ें मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन है? कहा मैं वही अराबी जो कल आया था, मैं नबी की खैरियत पूछने के लिए आया हूँ। फातिमा ज़हरा ने रोते हुए जवाब दिया कि ऐ अराबी, आज नहीं कल आना, मेरे अब्बा की तबीयत बहुत नासाज है। मैं हज़रत फातिमा ज़हरा की शर्म व हया की बात करने लगा हूँ। मैं अपनी माँ और बहन और बेटी को मोती देने लगा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला, मैं तो कहा करता हूँ अगर किसी ने बेटी, सही बेटी बनना है, फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चले, सही बीवी बनना है, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सवाने उम्री पर अमल करे, सही माँ बनना है, फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चले, तो खुदा की कसम सही बीवी, सही माँ और सही बेटी बन सकती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बेटी और चहेती बेटी अंदर बैठी हैं। रोते हुए कहा, ऐ अराबी, आज नहीं कल आना, मेरे अब्बा की तबीयत बहुत नासाज है। वो अराबी चला गया। तीसरा दिन हुआ, फिर दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से आवाज़ आई, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज़ आई, मैं वही अराबी हूँ
جو 2 دن سے مسلسل آ رہا ہوں، نبی کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنے میں وہ جواب دیتی، فاطمہ الزہرا جواب دینے ہی والی تھی کہ پیارے نبی نے چشم رحمت کھولی۔ چشم رحمت کھول کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے میری بیٹی، تو جانتی ہے کہ یہ 3 دن سے کون آ رہا ہے؟ یہ وہ فرشتہ ہے جو ماں سے باپ کو، ماں کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے، باپ کو اولاد سے جدا کر دیتا ہے، خامد کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، بیوی سے خامد کو جدا کر دیتا ہے، رشتہ داروں کو رشتہ دار سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ تو موت کا فرشتہ عزرائیل ہے، تیرے پردے کا خیال کرتے ہوئے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اندازہ فرمائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان تھی۔ آج ان کے صدقہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اچھی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری ماں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ما شاء الله